کرتی ہے تو قرآن یہ کہتا حیوان تو بڑھ رہا مگر انسان لگے ہو رہے، انسان گھٹ رہا ہے، انسان گھٹ رہا ہے، حیوان کما کہیں پوتر لگے انسان لیا رہے، حیوان ترقی کر، اس قرآن نے یہ کہا ان الحیوان لفی خسر، حیوان گھاٹے میں ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، تیرے اندر جو انسانیت ہے حیوان ترقی کر رہا ہے، انسانیت مظلوم ہے، حیوان آگے بڑھ رہا ہے، انسانیت سسک رہی ہے، حیوان مطمئن ہے اپنے بیڈ پر سو رہا ہے، انسانیت چیخ رہی ہے، کرا رہی ہے، اس کو کوئی آسرا دینے والا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانیت کھانے پینے سے نہیں بڑھتی، انسانیت فضاؤں میں اڑنے سے ترقی نہیں کرتی، انسانیت چاند پر دستک دینے سے ترقی نہیں کرتی، انسانیت ہائیڈروجن بم کو پھینکنے سے ترقی نہیں کرتی، انسانیت ریڈیائی اکتشافات سے ترقی نہیں کرتی، انسانیت ایٹمی تجربات سے ترقی نہیں، انسانیت کی ترقی تو صرف ایمان و عمل سے، صرف ایمان و عمل سے ہے۔ اگر انسان کو ترقی دیکھنا ہے تو ایمان والے ہو جاؤ، نیک عمل والے ہو جاؤ۔ اسی لیے دیکھا جانا والا وہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی بم تھا نہ کوئی ہتھیار تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا، اونٹوں کی لگام پکڑ کے چلنے کے عادی تھے، کمبل لپیٹ کر کے گزرنے کے عادی تھے، مگر ان کے پاس ایمان تھا، عمل تھا، تو وہ چلے تو چلتے ہی چلے گئے، قیصر کے سر سے گزر گئے، کسریٰ کو روند ڈالا، بیت المقدس پر پرچم لگا دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو وہ انسانیت والے تھے، وہ بڑھتے چلے گئے، اور جیسے جیسے انسانیت ختم ہو گئی، ایمان و عمل کا جذبہ ختم ہو گیا، تو پہلے نہتھے آگے بڑھ گئے تھے، اب طاقت والے اپنی سرحد نہیں کراس کر پا رہے ہیں۔ ذرا سا چھوٹو ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے، ایک خنجر کی حیثیت رکھتا ہے سارے عرب کے لیے، ایک لقمے کی حیثیت رکھتا ہے، مگر ایسا خطرناک یہ لقمہ ہے کہ کسی کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی حیوانیت کو بڑھایا ہے، انسانیت کو نہیں بڑھایا۔ اگر وہ انسانیت کو بڑھاتے چلتے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، اس لیے بھی انسان حیوان جو ہے وہ اتحاد و اتفاق نہیں کرتا، وہ تو لڑتا ہے، وہ آپس میں ٹکراتا ہے، وہ چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو آج ہمارا بھی وہی حال ہو گیا ہے کہ ہماری ساری حکومتیں ایک نہیں ہو پا رہی ہیں۔ یہ دیکھو قدرت کی یہ عجیب بات ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو افسوس بھی ہوگا، حیرت بھی، اور خدا کا انعام بھی دیکھو کہ اس کے باوجود بھی اپنا فضل کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری کوتاہیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنے کریمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنا زیادہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اتنا کلمہ پڑھنے والے کبھی نہیں، اور اس وقت دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کے پاس جتنی حکومتیں ہیں اتنی حکومت کبھی نہیں، اور اس وقت دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کے پاس جتنی دولت ہے اتنی دولت بھی کبھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس وقت کلمہ پڑھنے والے جتنا ذلیل اتنا ذلیل بھی کبھی نہیں۔ بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تم نے کیا سمجھا؟ عزت کیسے ملتی، ذلت سے کیسے بچا جاتا ہے، یہ خاص چیز ہے۔ تو تم اگر چاہتے ہو کامیابی تو کامیابی صرف ملتی ہے ایمان سے اور عمل سے، اسی لیے ایمان عمل والا جیسا بھی تھا کامیاب، جیسا بھی۔ دیکھو اسلام سب کو کامیاب کرنے ہی تو آیا ہے نا، تو اسلام کا قانون ایسا ہی ہونا چاہیے کہ امیر بھی کامیاب ہو، غریب بھی کامیاب، کھانے والا بھی کامیاب ہو، بھوکا بھی کامیاب۔ اسلام اگر ایسا نسخہ بنائے کہ کھانے والے تو کامیاب ہوں اور بھوکے ناکام ہوں، پینے والے کامیاب پیاسے ناکام، گھر والے کامیاب بے گھر ناکام، اسلام ایسا نسخہ نہیں دے رہا۔ اسلام ایسا نسخہ دے رہا ہے جو کھا رہا ہے وہ بھی کامیاب، جو بھوکا ہے وہ بھی کامیاب، جو خنجر چلا رہا ہے وہ بھی کامیاب، جو خنجر کے نیچے لیٹا ہوا ہے وہ بھی کامیاب۔ ایسا نسخہ اسلام دے رہا، اسلام دے رہا۔ کیا مطلب؟ اگر تم ایمان و عمل
अमल वाले हो जाओ तो खंजर के नीचे रहोगे, जब भी कामयाब रहोगे। हाथ तलवार लेके बढ़ोगे, जब भी कामयाब रहोगे। उस्मान गनी की दौलत होगी, जब भी कामयाब रहोगे। अली मुर्तजा की दुर्वेशी होगी, जब भी कामयाब रहोगे। भूखे रहोगे, कामयाब रहोगे। सैर रहोगे, कामयाब रहोगे। तो कामयाबी खाने पीने से नहीं है, सोने जाने से नहीं है, कामयाबी तो मिलती है ईमान और अमल से। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कामयाब तो वही है जो ईमान वाले। ये तो ज़ाब्ता कुरान का मिल गया ना, वरना जो इस दौर के कामयाब होने वाले अपने को कामयाब समझते, अक्सर मैं उनसे कहा पूछा करता हूं कि इतने तजुर्बात तुम जो कर रहे हो और मुल्क गिरी की जो हवस लोगों में है तौसी पसंदी की, इतना करने के बाद क्या सुकून है? सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की मानी जाती है, पूछो सुकून है उनको? इतनी ताकत के बाद भी इत्मीनान नहीं, इसलिए कि इत्मीनान इन ताकतों से नहीं मिलता। सिकंदर तो बहुत ही हसरतनाक अंदाज से करके चला गया। मरने से पहले वसीयत की कि मेरे हाथ को मेरे ताबूत के बाहर निकाल के जाओ, ताकि दुनिया देखे कि आधी दुनिया का फतह करने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा। क्या हसरत थी उसकी, क्या हसरत थी। फतह किया आधी दुनिया और रहने ही उतनी में जितनी में गरीब रहेगा, और उसके बाद क्या हश्र होगा वो तो अलग। देखा आपने? तो अब इस वक्त का सबसे बड़ा जरूरी तकाज़ा कि हम समझें कि ईमान है क्या। एक बात याद रखो, कुरान में क्या? इल्लज़ीना आमनू व अमिलू, वो लोग जो ईमान लाए और अमल किया। क्या मतलब? कि अमल का दर्जा ईमान के बाद, ये नहीं कि इल्लज़ीना आमिलू, पहले ईमान फिर अमल। तो पहले मैं आपको ईमान और अमल का रिश्ता बता दूं, और ऐसी मिसाल जो सबके ज़हन में आसानी से आ जाए। ईमान की मिसाल है जैसे जमीन, और अमल की मिसाल है इमारत, बिल्डिंग। अगर जमीन ही ना हो तो क्या आप इमारत बना सकेंगे? तो इमारत के वजूद के लिए जमीन की जरूरत है। कोई चीज हो ना जिस पर आपकी बुनियाद हो, तो इमारत के वजूद के लिए जमीन की जरूरत। मगर अगर इमारत ना हो, जमीन खाली हो, तो जमीन तो है मगर उस जमीन की हिफाजत नहीं हो सकती। आसमानी बलाओं से, सूरज की तेज किरणों से, बारिश से, खसो खाशाब से वो जमीन हर वक्त खतरे में रहेगी। तो जमीन की हिफाजत के लिए अमल की इमारत चाहिए। अमल की जब इमारत होगी तो जमीन साफ व शफाफ रहेगी, उसकी हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। खसो खाशाब, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्द से बची रहेगी। तो जमीन के तहफ्फुज के लिए अमल की इमारत चाहिए, और अमल की इमारत के वजूद के लिए जमीन चाहिए। और एक बात और बता दूं कि आप कहेंगे तो ठीक है, जमीन पर आपने इमारत बना ली, अब जमीन की क्या जरूरत? इमारत तो बन गई, अब जमीन की क्या जरूरत? नहीं, पहले इमारत के वजूद के लिए जमीन चाहिए, अब इमारत की बका के लिए जमीन चाहिए। बुनियाद जो है
بنیاد جو ہے وہ عمارت کے وجود کے لیے ضروری ہے. ابتدا میں کیا ہے؟ عمارت کے وجود کے لیے بنیاد ضروری ہے اور انتہا میں عمارت کی بقا کے لیے بنیاد ضروری ہے. عمارت باقی ہی نہیں رہے گی بنیاد کھو کے پھر تو بنیاد تو کبھی بے ضرورت ہوتی نہیں. تو عمل کے وجود کے لیے ایمان اور عمل کی بقا کے لیے ایمان. ایمان گیا عمل ختم. ارے کیا آپ نے نہیں دیکھا اس عمل کرنے کا حال، اس عمل کرنے والے کا حال جس نے تقریباً 600 کروڑ برس تک سجدے کیے تھے. سجدوں کا شمار نہیں کیا جاتا، اتنی کثرت سے سجدہ کیا تھا کہ اس کے سجدے کو بچھا دیا جائے تو دنیا بھر جائے. اتنا سجدہ کرنے والا، اتنا، اور ظاہر ہے کہ وہ سجدہ ایمان ہی کی بنیاد پر تھا. ایسا نہیں کہ اس کا سجدہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں تھا. وہ ترقی کرتے کرتے کہاں چلا گیا؟ مگر جیسے ہی ایمان گیا سارا عمل ختم. سارا عمل ختم، اب شمار نہیں کر سکتا. دیکھا معلوم ہوا کہ ایمان ہی نے اسے عمل والا بنایا تھا اور ایمان نکل گیا تو عمل ختم. ایمان نکل گیا. عربی آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے. تو کھمبا گلے پہ لے کے چلو یا زمین پہ گاڑو؟ پہلے ایمان کی زمین بناؤ پھر نماز کا کھمبا گاڑو. اس لیے جو کھمبا ہے تو کھمبا جو ہے وہ زمین چاہتا ہے. بغیر زمین کے کچھ نہیں. زمین ہی نہ ہو تو عمارت بنے کیسے؟ معلوم ہوا؟ تو یہ تو معلوم ایمان کی بڑی بنیادی حیثیت ہے. اگر ایمان ہی نہیں تو کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں. عمل بنتا ہی اس وقت ہے جو ایمان کی بنیاد پر. سبحان اللہ. اب آئیے ایمان کو سمجھیے کیا ہے. حدیث شریف کی روشنی میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے. اس حدیث شریف کا خلاصہ کیا ہوا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت. رسول کی محبت. ویسے ایمان کی تعریف کی گئی ہے وہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی لائی ہوئی ہدایات کو دل سے مان لینا، یہ ایمان. نبی کو اور ان کی ہدایات کو دل سے مان لینا یہ ایمان ہے. مگر ایک بات بتاؤ، دل سے ماننے سے پہلے نبی کو ماننا ہے کہ نہیں؟ اور نبی کو مانیں گے تو بغیر محبت کسی کی تصدیق آپ کریں گے، بغیر طبعی جھکاؤ، بغیر قلبی میلان، اور قلبی میلان ہی کا نام تو محبت، طبعی جھکاؤ ہی کا تو نام محبت. تو محبت کے بغیر جو مانتے ہیں وہ منافقت ہوتی ہے. محبت نہیں ہے وہ ماننے کا دعویٰ ہے. جیسے منافقین کو محبت نہیں تھی مگر پڑھا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ پڑھتے تو تھے، محبت نہیں تھی. تو محبت کے بغیر تصدیق کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. تو حاصل ارشاد یہی ہوا کہ نبی کی ہدایات، نبی کے ارشادات، نبی کی ذات. ظاہر ہے کہ نبی کی بات تو آپ نبی کو پہلے مانیں گے پھر بات مانیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کی دعوت کو تو مان لیں، داعی کو نہ مانیں، قائل کو مان لیں، قول کو نہ مانیں، قول کو مان لیں، قائل کو نہ مانیں، کلام کو مان لیں، متکلم کو نہ مانیں، ہادی کو، ہدایت کو مان لیں، ہادی کو نہ مان. نہیں، عبادت بات تو چلتی ہے ہادی کے ماننے سے. پہلے ہم ہادی کو مانتے پھر اس کی ہدایت مانتے. پہلے ہم داعی کو مانتے پھر اس کی دعوت مانتے. پہلے ہم متکلم کو مانتے پھر اس کے کلام کو مانتے. پہلے ہم قائل کو مانتے پھر اس کے قول کو مانتے. پہلے ہم مرشد کو مانتے پھر اس کے ارشاد کو مانتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور نے بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھائی. وہ واقعہ تو مشہور ہے، واقعہ نگاری میں نہیں کروں گا. سرکار نے بلایا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو اور بلا کر کے جبل ابو قبیس سے
पैगाम पेश करने से पहले पूछा था, ये बताओ मुझे कैसा समझते हो? मुझे क्या इसी के लिए बुलाया? मुझे कैसा समझ? सबों ने कहा आप सादिक हैं, अमीन हैं, ये हैं, वो हैं। और फिर नबी ने ईमान तो इम्तिहान भी दे दिया। अगर मैं कहूँ इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें तबाह कर देना, कि मेरे कहने से मानोगे? मोहम्मद तुम कभी झूठ नहीं बोले, कह दोगे मानेंगे। यानी ऐसा काफिर मानते थे। अब नबी के इरशाद का खुलासा कितना मुख्तसर और कितना बड़ी कि जब तुम मेरे कहने से बेदेखे लश्कर को मान रहे हो, तुम मेरे ही कहने से बेदेखे खुदा को मान रहे हो। कितना सलीस अंदाज था समझाने का, कितना प्यारा अंदाज था। लोग बिगड़ गए, ये तो उनकी बदकिस्मती की बात थी, मगर मैं कहना तो सिर्फ ये चाहता हूं, दूसरे पहलू की तरफ नहीं ले जाना चाहता कि नबी ने अपने खुदा को मनवाने से पहले अपने को मनवाया। अपने खुदा को, जब मुझे ही नहीं मानेगा तो मेरे खुदा को क्या मानेगा? जब मुझे को नहीं मानेगा तो मेरी दावत हिदायत को क्या मानेगा? तो पहले अपने को मनवाया। इसीलिए ये रसूल की सुन्नत है कि पहले नबी को मनवाओ फिर खुदा को कोई मानेगा। हमारा स्टेज नबी को इसीलिए मनवाने पे जोर देता कि जब तक इनको नहीं मानोगे इनकी दावत क्या मिलोगे।